الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق ينجي والكذب يهلك أو ما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب میں سے آیت نمبر 70 اور 71 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بکثرت بولا جاتا ہے اور بولتے وقت تھوڑا بہت بھی دل میں ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ ہے جھوٹ۔ ہر آدمی ہر وقت کی گفتگو کے اندر جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ بہت کم الا ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن اکثریت جھوٹ پر مبنی ہے۔ اکثریت لوگوں جھوٹ پر مبنی ہے، اور جھوٹ کے بے شمار نقصانات ہیں، اور اس کے مقابلے میں سچ ہے، اور سچ بولنے پر بے شمار انعامات ہیں، فائدے ہیں۔ بلکہ ہمارے اردو کے اندر بھی ایک مقولہ سا ہے، یعنی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سچ ہی بولنے کے جھوٹ بول سے، پھر ایک جھوٹ واسطے 100 جھوٹ بولنے سے، یعنی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے 100 جھوٹ، یار یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، میں نے کہا تو ناراض نہ، یعنی بے شمار جھوٹ پھر بولے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اجتناب کریں۔ ہمیشہ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے،
اب ایک انسان کسی بھی قسم کا ایسا بیان سن لے وہ کہ میں ایک ہی وقت میں اس پہ عمل کر لوں، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا بیان ہے اس پر ایک وقت پہ ہی یعنی کلی طور پر عمل شروع کرنے کو بہت مشکل ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا اسلام بھی جو نبی علیہ السلام پر اللہ نے نافذ کیا تدریجاً نافذ کیا، بیک وقت نہیں۔ ابتدائی زندگی میں اگر نماز دیکھی جائے جیسے اب ہم نماز پڑھیں، ابتدا میں ایسی نماز نہیں تھی۔ ابتدائی جو نماز تھی اس میں باتیں کر سکتے تھے، ابتدائی نماز کے اندر بول سکتے تھے، تو آہستہ آہستہ حکم آتا رہا کہ اب یہ عمل میں ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اب جو ہم نماز پڑھیں اس میں بولنا تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہ نبی علیہ السلام پر جیسے شریعت نافذ ہوئی تو ایک دم ہی یہ حکم آ گیا تھا کہ شراب نہیں پینی، نہیں بابا، شروع میں تم شراب تو حرام نہیں ہوئی، شراب تو بعد میں حرام ہوئی ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں اللہ نے سارے اپنے اوامر نہیں نازل کیے کہ ایک ہی وقت میں یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، نہیں، ایسا نہیں، تدریجاً آہستہ آہستہ۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا دیں۔ ظاہری بات ہے انسان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کبھی جمعے میں کسی ایسے شخص کے پاس چلا جاتا ہے، یا کسی ایسی محفل میں بیٹھتا ہے، یا کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی سننے کو کوئی اچھی بات مل جاتی ہے، دین کی بات مل جاتی ہے، بھلائی کی بات مل جاتی ہے، خیر کی بات مل جاتی ہے۔ اب انسان کہتا ہے یار میں کدھر اور یہ خیر کدھر، یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں کدھر یہ بھلائی کا کام کدھر، میں تو نہیں کر سکتا، میں کدھر یہ اچھائی کا کام، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ بابا واقعی ہی کوئی بھی آدمی بیک وقت کسی بھی اچھائی کو پورا نہیں کر سکتا، باعتم پورا نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک اصول اور ضابطہ، ایک طریقہ ہے، بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بھی آدمی اگر جھوٹ پر اس نے واضح و نصیحت سن لیا، اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ سوچے میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں 100 مرتبہ دن میں جھوٹ بولتا ہوں، تو وہ ایک تہیہ کر لے آئندہ کے بعد میں نے ایک جھوٹ اس میں سے کم کرنا ہے۔ ایک جھوٹ تو کوئی مشکل نہیں ہے کم کرنا، کچھ مشکل نہیں، چند دن تک ایک جھوٹ کم بولے۔ ہاں اب آپ کہیں گے یار ایک جھوٹ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اب مثال کے طور پر اس کو میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر 20 سے 30 لوگ آپ کے دوست ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے تعلقات ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 20 بندے 30 بندے کسی کے 10 بندوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ اب یہ 10 یا 20 بندوں کے ساتھ جو انسان کے تعلقات ہیں، اب انسان یہ کہتے ہیں یار ہر ایک کے ساتھ تو میں سچ بولنا تو بڑی مشکل کی بات ہے، کم از کم یہ فلانا جو بنتا ہے نا اس کے ساتھ آئندہ کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک بندے کا انتخاب کر لیں، کسی ایک بندے کا، یار یہ میرے ساتھ کم از کم یہ سنجیدہ آدمی ہے، اس کے ساتھ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا اس کے ساتھ میں سچ بولوں گا، باقیوں کے ساتھ چلو میں کوشش کروں گا لیکن اس کے ساتھ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولوں، اس کے ساتھ سچ بولنا جو مرضی ہو جائے۔ اب ایک آدمی کا اپنے انتخاب کر دیا، اس کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دیا۔ یاد رکھنا جب انسان نیکی کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ وہ خود بخود دھیرے 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 اس کو اپنے جھوٹ سے خود گھن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جھوٹ بولا بول لے گا، انسان تو ہے بابا، اتنا تو فرشتے تو ہم نہیں ہیں، بول تو لے گا جھوٹ، جیسے بولے گا دل میں آئے گا یار میں نے کیا کیا یار، پھر میں نے جھوٹ بولا، پھر دل میں استغفار، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو دل کے اندر یہ کیفیت اٹھ رہی ہے، یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو جھوٹ چھڑوا دے گی، بہت بڑے جرائم سے چھڑوا دے گی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
مٹھی بند کیے ہوئے ایک بچے کو بلا رہی تھی. فرمایا بیٹا یہ لے لو. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا فرمایا سلمہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ میں یا رسول اللہ کھجور ہے. فرمایا اگر ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی جھوٹ ہوتا. یہ بھی کیا ہوتا؟ جھوٹ ہوتا. تو ہم اپنے بچوں کو کتنا جھوٹ سکھاتے ہیں بچپن میں. دیکھو نا تربیت گھر سے ہو رہی ہے. تربیت گھر سے ہو رہی ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اب کوئی بچہ ایسی گالی بول لیتا ہے توتری زبان میں، کم سن عمر میں ننھا منا بچہ ہے، کوئی ایسے بول بولتا ہے وہ بول بظاہر شریعت کے خلاف ہے. پھر جی اس کا جب ماما یا چاچا جائیں ذرا بیٹا وہ الفاظ بولو، چاکلیٹ دوں گا، یہ دوں گا، اس سے وہ الفاظ بلواتے ہیں. ذرا لفظ بغیرت بول، لفظ بے حیا بول، لفظ بے شرم بول، میں ماروں گا ذرا کہو. یہ ہم بچوں کو شروع میں اس طرح کی چیزیں سکھا کر، اس پر انعامات دے کر، اس پر حوصلہ افزائی کر کر اب یہی بچہ جب دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے پھر یہ اپنے باپ کے سامنے کہتا ہے نا کہ میں نہیں کرتا. اب اس کا وہ الفاظ کو زہریلا نظر آتا ہے. وہی بچپن میں تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا میں نہیں لے کے آتا ہوں. ذرا کیا اس سٹائل سے، اس وقت ہم اس کو سٹائل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم کہتے تھے بیٹا بولنے لگ گیا ہے. اب جا کے وہی الفاظ زہریلے لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے ابتداءً جب جو چیزیں سکھائی گئی بچپن سے 55 تک تو چیز نے آنا ہے نا. بچپن سے 55 تک چیز نے تو آنا ہی آنا ہے. ہم بچپن سے ہی اپنی اولادوں کو ایسا سکھا دیتے ہیں، ایسا بلوا دیتے ہیں، جب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو کے ایسے الفاظ بولتا ہے پھر ہمیں زہریلے لگتے ہیں. پھر ہم علماء کے پاس ایسا کوئی تعویذ ہے یہ گالی نہ دے. تو شروع میں تو آپ کی محنت تھی نا جی، 10 سالہ محنت تو آپ کی تھی، 5 سالہ محنت تو آپ کی تھی، 3 سالہ محنت آپ کی تھی. پھر ایک تعویذ میں کیا اتنا اثر ہو کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور کچھ چیزوں جھوٹ کے لیے کچھ راستے بھی ہوتے ہیں ہموار کرنے کے، اور کچھ راستے بند کرنے کے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو جب پتہ ہی ہے کہ بچے نے وہ کام کیا جو آپ کو پسند نہیں ہے، کر دیا، پتہ بھی ہے، پھر بچے سے کیا پوچھنا بیٹا کیا کر کے آئے ہو؟ اب تو ظاہری بات ہے وہ تو ڈر کے مارے کہے گا میں نے یہ نہیں کیا، میں تو ادھر تھا. جب آپ کو پتہ ہے، پتہ بھی لگ گیا ہے، تو آپ اس سے یہ نہ کہیں بیٹا کیا کیا ہے، یہ کہیں نہیں، یہ اس کو کہیں مت. جب وہ کہیں گے تو وہ جھوٹ بولے گا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بری بات ہے، ایسے نہیں کرتے، بڑوں کی بات مانتے. ایک حکمتی انداز میں اس سے گفتگو کی جائے تاکہ بچہ اس بات کو لے لے، نہ کہ آپ اپنے ماحول کے اندر اس کو جھوٹ سکھانے پہ آمادہ کر دیں. ایسا ماحول نہیں بنا. ہم جان پوچھ کے اپنے دوستوں میں، اپنے یار، اور بعض لوگ بچارے مجبوراً جھوٹ، ہیلو جی کدھر ہو جی، اب وہ سچ بولے گھر میں ہوں، آپ نے اس کو ٹپک پڑنا ہے. بھئی اگر وہ گھر میں بھی ہے اس سے پوچھو آپ کے پاس ٹائم ہے، مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. اگر کر سکتا ہے ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی نظام عجیب سے نا، ہم بھی ایک دم منہ بنا دیتے ہیں، ماتھوں پہ 12 بجا دیتے تو اگلے نے پھر جھوٹ بولنا ہی بولنا نا. کچھ ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں، دوسروں کو جھوٹ پر آمادہ کرتے ہیں. ہم جان پوچھ کے آمادہ کرتے ہیں. جی ہیلو کیا حال ہے جی؟ سر جی ٹھیک ہے. کہاں پر ہے؟ میں گھر پہ ہوں. یار آپ سے یہ فلانا کام تھا گھر، وہ جی آپ ایسے کہنا فلانے دن آ جانا. بس ٹھیک، کوئی بات نہیں. لیکن سچ بول دیا، اس پہ آپ خوش نہیں ہوتے ہو، اس نے سچ بول دیا میں گھر پر ہوں، سچ بول دیا میں ابھی اس موڈ پہ نہیں ہوں. بابا یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا انسان فارغ ہو تو وہ ہر چیز کے لیے فارغ ہو. یہ ذہن میں رکھنا. یہ میں اس لیے نقطہ سمجھا رہا ہوں، میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں. انسان فارغ ہو وہ ہر چیز کے لیے فارغ ہے ایسا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا. مثال کے طور پر ایک انسان صبح گیا 8 بجے دفتر گیا ہے، 2 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے وہ دفتر سے واپس آ گیا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر 8 بجے تو آ گیا واپس.
اب پوچھا کیا کرے گی، وہ تو ہے فارغ، لیکن اب اس کو ایسا کام دیا جائے جو دماغی ہو، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو یہ کہو آؤ یار یہاں سے کمیٹی چوک جائیں، وہ جانے کو تیار ہے، آؤ یار ذرا فلانے دوست کے پاس جائیں، وہ جانے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس وقت وہ اپنی تھکاوٹ کو کسی شکل میں ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر تھکاوٹ آ گئی ہے۔ 8 سے لے کے 6 بجے تک، 8 سے لے کے 9 بجے تک، 8 سے لے کے 10 بجے تک جو تھکاوٹ ہے، اب وہ مزید دماغی کام کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہم کہتے ہیں یار جب فارغ ہے تو میرا ایک کام کرنا، اور یار اس کام کے لیے وہ نہیں تیار، اس کا دماغ تھک گیا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے اس مسائل کو؟ ہم اپنی بات کو مسلط کرتے ہیں، کہتے نہیں ہم مسلط کرواتے ہیں، مسلط کروانے سے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے بابا معاشرے کو سمجھے، انسان کی نفسیات کو سمجھے، اصول کو سمجھے، ضابطے کو سمجھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ درست ہو جائے تو معاشرے کے اصول سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ ورنہ آپ معاشرے کے اصول کو نہیں سمجھیں گے، اپنی گفتگو مسلط کریں گے، اپنے بات کو مسلط کریں گے، اس میں بے شمار نقصانات ہو جائیں گے، وہ محبت نفرت میں بدل جائیں گی۔ وہ کیسے؟ اب میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کسی بھائی کو فون کرتا ہوں، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہوں، کدھر ہے؟ گھر میں ہوں۔ اب گھر میں، اب جو میں اس کو کام دینے والا ہوں وہ دماغی ہے، لیکن اس وقت وہ دماغی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں اس کو میں یہ کہوں آؤ کڑھائی کھائیں تو کھانے کو تیار ہے، آؤ یہاں سے دور دراز سیر کو جانے کو تیار ہے، لیکن یار پھر ہم کہتے ہیں جب یہاں سے میرے ساتھ چلنے کو تیار تو میرا کام کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ ہم یہ چیز کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس نے ایک دفعہ سچ بول کے تو یہ کہہ دیا میں گھر میں ہوں، آپ نے کام مسلط کیا، جب کام مسلط کیا اس نے کہا میں یار ابھی نہیں کل کر لوں گا، اس پہ آپ کے دل میں ٹھیس اٹھا، نفرت کی ایک چنگاری پیدا ہوئی، وہ چنگاری پیدا ہوتے ہوتے دوسرا دوست کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے فلاں، چھوٹا ذرا سن چڑھے اس کی گلی نہ کریا کر۔ اچھا اس کو بدزن کیا، اس سے دوسرے کو بدزن کیا، دوسرے تیسرے کو بدزن کیا، پھر کسی ایسی محفل میں پتہ لگا وہ بھی آ رہا ہے، یار آنا جی ٹھیک ہے، پتہ وہ جی فلانا شخص بھی آ رہا ہے، یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نفرت کتنی بڑھتی چلی جا رہی، کتنی بڑھتی چلی جا رہی، وہ آپ کتنی۔ اب کیا ہوا، اب وہ کہتے ہیں نا جی، لوگ کہتے ہیں او بابا سچ کسی نو برداشت نہیں ہوتا، یہ بات صحیح کرتے ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے سچ برداشت نہیں ہوتا، سچ کو بابا برداشت کرو تاکہ ماحول اچھا ہو جائے، درست ہو جائے۔ یہ سچ بولتے بولتے جب انسان سچ کا عادی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر کے ماحول درست، گھر سے پھر محلہ، محلے سے کیا اس کا نام ہے شہر، شہر سے یہ سوسائٹیاں ٹھیک ہوتے ہوتے کہاں تک بات چلی جاتی، اور سچ سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس لیے بابا یہ ضروری نہیں جو طریقہ میں نے بتا دیا، ہر ایک اپنا اپنا ذہن ہے، ہر ایک کے پاس اپنا ذہن ہے، ہر ایک کے پاس اپنے گر ہیں، اس گر کے ذریعے سچ بولنے کی کوشش کرے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہیں کہ جیسے میں نے بتا دیا، آپ اپنے دماغ سے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں، یار نہیں ایسے جھوٹ سے بچا جا سکتا ہے، ایسے سچ بولا جا سکتا ہے، اس طرح کر لیں۔ لیکن پھر ایسا بھی نہ ہونا جی دھوکے کا نظام، جھوٹ بولنے کا نظام بڑا عجیب ہو جائے، کوئی پوچھے نہیں دودھ پانی تا نہیں پانا، نا جی اللہ دی قسم اسا دودھ پانی نہیں پانے، تو پھر دودھ تو پتلا کیوں ہے؟ ہاں یہ کر رہے ہیں پانی وچ دودھ پانے، اللہ دی قسم اسا دودھ وچ پانی نہیں پانے، یہ عالم ہے۔ یعنی ہم دھوکے بھی ایسے انداز سے کرتے ہیں۔ بابا یاد رکھنا، یاد رکھنا، جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے ذرا اس پر غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए कलमा पढ़ने वालो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए अल्लाह अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वालों, ए जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाने वालों, ए कुरान पाक पर ईमान लाने वालों, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सीधी बात किया करो, बात को गोल मोल ना किया करो, यानी झूठ ना बोला करो, सच बोला करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, है शर्त लगाई, सीधी बात करो तो फिर फायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम, युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे अमाल को अल्लाह सुधार देगा, तुम्हारी जिंदगियों को अल्लाह सुधार देगा। अगर जिंदगियों को सुधारना चाहते हो, अगर जिंदगियों के अंदर चार चांद लगाना चाहते हो, अगर अपना वकार चाहते हो, अगर अपनी इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदियां चाहते हो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच बोलना शुरू करो। वयग़फिर लकुम, और सीधी बात करने की वजह से, सच्ची बात करने, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, उनकी बात को मानता है, उनके कहने को मानता है, अल्लाह फरमाता है फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, हम उनको बहुत बुलंदियों पर ले जाएंगे, बहुत खैरें दे देंगे। आज से हम इब्तिदा कर रहे, जितने मजमे में बैठे हैं, मुझ समेत हर एक ये दिल के अंदर तहिया कर ले कि आइंदा के बाद एक एक झूठ से इज्तिनाब शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ एकदम कौन बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। मैं तो, मुझे कोई कहे कि आप पूरा दिन सच, मैं पूरा दिन तो छोड़ो, 1 घंटा सच नहीं बोल सकता, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आपको क्या कहूँ। देखो ना, एक पाकीज़ा माहौल में रहकर, अच्छे माहौल में रह के इतना मुश्किल है, तो आप तो फिर दुनिया के माहौल में है बाबा, आप तो फिर दुनिया के माहौल में है। माशरा बिल्कुल खराब हो चुका है, वो इतना आदी हो चुका है। एक दोस्त के दुकान पे गया था, कपड़े वाली दुकान है उसकी, तो कपड़ा वो बेच रहा था। मेरे ख्याल में बात यहाँ तक चली कि जी मीटर 30 रुपये लगा लो। उसने कहा अल्लाह की कसम 30 रुपये मीटर तो मैं नहीं लग रहा, 30 रुपये मीटर ये कपड़ा तो मुझे नहीं पड़ता, मैं आपको कैसे दे दूं। फिर करते करते जो भी हुआ उसका लेन देन हुआ, बात चली। लेने वाले ने कपड़ा ले लिया, देने वाले ने दे दिया, मामला खत्म हो गया। फिर आपस में बैठे, मैंने कहा हज़रत ये आपने जो ये बात की थी वाकई 30 रुपये सच थी? कहते यार ये लोग इत्तेमाद नहीं करते ना, क्या करें, कसम उठानी पड़ती है। तो मैंने कहा देखो ऐसे ना कहो, आप ऐसे भी कर सकते, मैंने 30 का देना, मीटर 30 रुपये के हिसाब से देना, या 35 रुपये के हिसाब से देना, 40 रुपये के हिसाब, बस क्या तो मैंने इतना देना, लेना ले लो, नहीं लेना कोई बात है। हाँ, फिर आपको ये पता हो कि वाकई मेरा जो लेन देन का जो निज़ाम है, मैं सस्ता दे रहा हूँ, इतना महंगा नहीं दे रहा, तो आपको जब इस बात पर एतमाद है, इंशाअल्लाह बंदा आपके पास ही आएगा। आप कसम ना उठाओ, झूठी कसम उठाने से माल हराम हो जाता है, झूठी कसमें उठाने से माल हराम होता है, और झूठ इंसान को कहां से कहां ले जाता है। आपने सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। ये ईरान से निकले, बगदाद की तरफ जा रहे थे उलूम को सीखने के लिए। रास्ते में चलते चलते हमदान एक शहर है, ये उसके करीब पहुंचे।
وہاں پر ڈاکو کا ایک وفد آیا، انہوں نے ان کو گھیر دیا، جس قافلے کو گھیر دیا جس قافلے میں یہ جا رہے تھے۔ پرانا زمانہ تھا، قافلے ہو کے جاتے تھے۔ گھیرنے کے بعد جو کچھ ان کے پاس تھا سب لوٹ پوٹ لیا۔ جب سارا لوٹا، قریب ایک درخت تھا، درخت کے قریب ان کا سردار بڑا سرگنا جو چوروں کا تھا، سارا اس کے پاس جمع حساب کتاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا پھر بھی ایک نظر لا دو کسی کو کچھ ہوئے، لیکن ابھی بھی دیکھو کچھ ہو کسی کے پاس۔ وہ جی ایک شخص ڈاکو چلتے چلتے پوچھتے ایک نوجوان کے پاس پہنچا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت ان کی عمر کم تھی، چھوٹے تھے۔ فرمایا کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا شاید یہ مزاح کر رہا ہے بچہ، یہ بچہ مزاح کر رہا ہے۔ اتنے میں وہ دوسرا چور بھی ایسے غریب سے گزرتے گزرتے اس نے کہا ہاں کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ میں کیا ہے؟ 40 درہم یا دینار ایسے کچھ لفظ لکھا ہوا، اتنے ہیں۔ فرمایا سردار کے پاس لے گئی۔ یہ نوجوان کہتا ہے میرے پاس ہے، جب کہ ہم نے چوروں کو پکڑا ہے، چوروں سے سب کچھ نکال دیا ہے، ہر ایک پر خوف طاری ہے، ہر ایک ڈر رہا ہے، ہر ایک کے پاؤں پہ لرزہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ سارے ڈر رہے تھے اور یہ نوجوان نہ ڈر ہے نہ خوف ہے اور کہہ رہا میرے پاس ہے۔ فرمایا بیٹا آپ کے پاس باقی ہے؟ فرمایا جی ہے۔ فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا یعنی قمیض کے پچھلی جانب کپڑوں میں سلائی ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ تو چلو بات کی بات ہے کہ بیٹا ذرا یہ بتاؤ آپ کو خوف اور ڈر نہیں لگ رہا؟ فرمایا زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ فرمایا اپنا پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ فرمایا میں جب گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، میں جب گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ فرمایا کیا نصیحت کی تھی؟ فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، جان چلی جائے جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو اس لیے میں نے یہ گوارا نہ کیا، مجھے پتا تھا میری اشرفیاں میرا درم دنانی تو جائے گا جائے، لیکن میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ اس ڈاکو کے سردار نے یہ سننا تھا، اس کے آنکھوں میں ایسے آنسو ٹپکنے لگے، ایک عجیب سی خوف کی کیفیت طاری ہوگی، وہ سسکیاں مارنے لگا۔ کرتے کرتے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اس سے پہلے کتنے لوگوں کی جانیں لی ہیں، ایسا بے دردی انداز میں قتل کیا ہے، کبھی آپ کو خوف نہیں آیا، کبھی ڈر نہیں لگا، کبھی ہاتھ میں کپکپی نہیں آئی؟ آج اس بچے کے الفاظ سن کر آپ معصوم بچے کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، آج میرے دل کی کیفیت اس بچے کے الفاظ نے بدل دی ہے، اس بچے کے الفاظ نے میرے دل کی کیفیت بدل ڈالی ہے۔ فرمایا اس بچے کو دیکھو، اس بچے کو پورا یقین ہے ہم نے مال لینا ہے، ہم تو لٹیرے ہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، ہم تو چور ہیں، اگر اس سے مال لے لیں اس کو ہم نے پھر دینا تو نہیں ہے۔ اور اس کو بھی پورا یقین تھا چور پیسہ کبھی واپس دیتا نہیں ہے، لیکن یہ اپنے مال کو بچانے کے لیے وقتی جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی اماں سے کیا ہوا وعدہ جو کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اس بات پر یہ اتنا ڈٹا رہا، مال جاتا ہے چلا جائے، میں بھوکا ننگا ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا، میں نے رب سے کتنے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ کے کہاں فرمایا بیٹا آج تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں،
کہ آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. بیٹا تیرے ہاتھ میں میں نے ہاتھ رکھا ہے, میں اب وعدہ کرتا ہوں بیٹا آئندہ کے بعد اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بچے کے ایک سچ نے اس چور کے سرگنا تو سرگنا پورے چوروں کے وہ افرادوں کو, پورے ٹولے کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ اس کام سے انہوں نے برے کام سے چھوڑ دیا, جس برے کام میں وہ ملوث اس کو چھوڑ دیا. اور پھر سارا مال بھی واپس ہو گیا اور توبہ بھی ہو گیا. سچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, زندگیاں بدل دیتا ہے, زندگیاں بدل. اور بعض ایسے بچے کو سچ بولنے میں مار دیتے ہیں, سچ بولنے. اور ہمارے ہاں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اگر بچہ گھر میں آ کے کہے نا کہ مجھے یہ باہر کسی بچے نے مارا ایسا, وہ ایک مشہور واقعہ ہے, کتابوں میں بس لکھا ہے بطور لطیفہ ہے, یہ حقیقت اللہ جانتا, آپ کو بھی پتہ ہوگا, آپ ہی سن کے آپ کو بھی تازہ ہو جائے گا, سنا تو ہوگا. کہتے ہیں ایک بچہ تھا, اس نے کیا کیا, ایک بچے کا ناک کاٹ کے لے آیا. یعنی واقعہ سے ایک بچہ تھا, اس کی ناک کسی نے کاٹ دی, وہ ہاتھ میں پکڑ کے اپنی اماں کو دکھا رہا ہے کہ اماں میری ناک کاٹ دی ہے. فرمایا تو نے اس کا کان نہیں کاٹا, فرمایا اس کا کان میرے جیب میں ہے. ہم ایسی تربیت ہی ایسے ہے, تربیت. اگر ایک چپیڑ باہر سے لگی ہے ہم کہتے ہیں جا 2 چپیڑ تو دے گیا. تو اس طرح معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف جائے گا. بات وہی ہے جیسے میں نے کہا تھا نا, ایک لڑائی تھی, ایک لڑائی حرب بسوس کا واقعہ میں نے سنایا. اگر اس کی ابتدا دیکھی جائے کیا تھا, ایک مرغی کا بچہ تھا, کسی کی کھیتی میں چلا گیا. مرغی کا بچہ چوزا کسی کی کھیتی میں, اب اس نے کھیتی سے کتنا کھا لیا ہوگا, کتنا کھا لیا, صرف میری کھیتی میں آیا کیوں, اس آنے پر اس نے چوزے کو مارا. پھر وہ بھی تھوڑا صبر کر لے, چل میرا ایک چوزہ ہی مر گیا کیا ہوا, نہیں میرے چوزے کو مارا کیوں. وہ کرتے 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 خاندان کی لڑائیاں, اور کتنے گھر اجڑ گئے, اور 40 سال تک وہ جنگ برقرار رہی. بابا آئندہ کے بعد ہم سب اس مسجد میں بیٹھے ہیں, وعدہ نہیں, عزم کریں, عزم, ارادہ کریں. ارادہ تو مشکل نہیں, اب وعدہ چلو ایک الگ بات ہے, وعدہ الگ چیز ہے. ارادہ کریں, عزم کریں, آئندہ کے بعد میں نے اپنی زندگی سے جھوٹ کو دھیرے دھیرے ختم کرنا ہے. انشاءاللہ 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 اللہ کی مدد ہوگی. کوشش یہ کریں روزانہ کی بنیاد میں ایک جھوٹ. میں نے ایک فارمولہ شروع میں بتایا, دوبارہ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر ہم دن کے اندر 20 لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, 20 لوگوں کے ساتھ اگر ہم ملاقات کرتے ہیں دن کے اندر, تو ہم یہ عزم کر دیں یار میں اس سے بھی جھوٹ بولتا ہوں, اس سے بھی 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 بولتا ہوں, اس سے, لیکن اب میں نے ان 20 میں سے ایک بندے کا انتخاب کرنا, اب اس کے ساتھ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, جو مرضی ہو جائے, خاموش ہو جاؤں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. ہاں معاملہ یہاں تک پہنچا, ناراضگی تک آتا ہے, میں خاموش ہوں, اور جی کل آپ آئے نہیں, اور سناؤ خیریت ہے, باپ کو بتا دوں جان پوچھ کے نہیں آیا. اب ایسے کہوں جان پوچھے ناراض ہو جائے گا, جان پوچھ کے باقی میں جان پوچھے ناراض ہو جائے گا. اور جی اور خیریت ہے, طبیعت کیسی, اور جی تو میری گل کا جواب, اچھا تو جی یہ تسی ایک گل وچ لے گئے بس, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نکالو. مت بولو, کسی ایک کے ساتھ عزم کر لو, یار دن میں اتنے لوگوں سے ملتا ہوں, میں اپنے ملازموں سے ملتا ہوں, میں اپنے نائب سے ملتا ہوں, میں اپنے پڑوسیوں سے ملتا ہوں, میں اپنی والدہ سے ملتا ہوں, میں اپنے والد سے ملتا ہوں, میں اپنی اولادوں سے ملتا ہوں, میں اپنی بیوی سے گفتگو کرتا ہوں, میں فلانے سے کرتا ہوں, لیکن کسی ایک کا انتخاب کر لیں, اس کے ساتھ میں نے آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولنا. کچھ دن گزرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کے دل کے اندر کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی. آپ نے ایک کے ساتھ عزم کیا, ایک کے ساتھ ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کرتے ہوئے 5 کے ساتھ ارادہ کروا دے گا.
پھر کرتے 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 پھر ایک ایسا وقت آئے گا آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کے دل کی کیفیت اتنی بدل جائے گی، اتنا استغفار کریں گے جتنا جھوٹ پر گناہ نہیں ملا ہوگا اتنا استغفار پر آپ کو نیکیاں مل گئی ہوں گی۔ ہاں ارادہ شروع کر لو، ہر جمعے کو جو بات سنی جو نصیحت سنی اس میں سے ایک بات پر عمل شروع کر دو، یہ ہمارا جمعہ کامیاب ہو جائے گا، یہ ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا، خیر سے بھرپور اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور اجر مل جائے گا۔ ہم یہ عزم کرنا ہے، تاکہ یہ نہیں آئے اور گئے، ٹائم بھی اوپر اور کام بھی رہ گئے اور پھر فائدہ بھی نہ، ایسا نہیں۔ ہم نے جس کے پاس بیٹھنا ہے، جس کی واضح نصیحت سنیے، کسی بزرگ کے پاس والدہ سے کچھ ایسی باتیں ملی، والد سے کچھ ایسی باتیں ملی، کسی دوست سے ملی، کسی بزرگ سے ملی، کسی محب سے ملی، لیکن اس پہ ایک بات پہ عمل شروع کر دینا، تو یہ ہے فائدہ، یہ ہے خیر کی بات۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔